پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی حکومت کے حوالے سے جناب نواز شریف سابق وزیر اعظم کو لندن جانے کی اجازت دینے کا معاملہ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں کنفیوژن رہا ہے حکومت میں. حکومت بھرپور اعتماد کا اظہار نہیں کر پائی ہے. اسی لیے آج ایک بار پھر جناب نواز شریف کو حکومت نے کہا کہ وہ جانے کی اجازت دے رہی ہے، لیکن کہا کہ 7 ارب روپے کی گارنٹی دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات کہی گئی کہ 4 ہفتوں کے لیے فی الحال ان کو بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی جائے گی. اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے لگتا ہے کہ اس امکان کو اور اس رائے کو مسترد کر دیا کہ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے اور قانونی حوالے سے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کابینہ کسی بھی شخص سے بانڈ طلب کرے، مالیاتی بانڈ طلب کرے، اور یہ عمل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم نے آج اور ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب نواز شریف کو غیر مشروط طور پہ نہیں جانے دیا جا سکتا، اور اس کے لیے ایک مالی شرط رکھی جائے، کیونکہ ان کے ساتھیوں کا اور ان سے منسلک لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے اہم ایک سیاسی معاملہ ہے، ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کے سیاسی مضمرات ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان اب لگتا ہے کہ اور ان کی حکومت کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف کو جانے تو دینا چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کا وہ سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے اور جناب عمران خان کو اس کا سیاسی نقصان نہ ہو. اس لیے اب شہباز شریف کے لیے ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ان کا ایک بڑا پس پردہ کردار ہے، وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن حکومت نے آج اپنی پالیسی واضح کر دی ہے، اور جس میں خاص طور پہ حکومت نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف بلا مشروط نہیں جا سکتے، ان کو گارنٹی دینی ہوگی، انڈیمنٹی بانڈ دینا ہوگا. اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہا کہ فی الحال صرف 4 ہفتوں کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو اس کا ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ آج حکومت جو ہے لگتا یہ ہے کہ اپنی جو اس کی انیشل پالیسی تھی اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. 1 ٹائم پرمیشن ہوگی، اور سیکنڈلی ایک شورٹی یا انڈیمنٹی بانڈ ان کو دینا پڑے گا. ان کا نام ہم ECL سے ہٹا نہیں رہے، 1 ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں. جو 1 ٹائم پرمیشن جو ہم دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ آپ کو اس میں واپس آنا ہے. اگر مثال کے طور پہ ان کی کنڈیشن خراب ایسی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ کا میری دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، تو آف کورس ہی کین اپلائی فار این ایکسٹینشن. جو انڈیمنٹی بانڈ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ جب انفورسبل ہوگا کہ خدا نہ خواستہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور وہ واپس نہ آئیں. اب یہ ثوابدیدی اختیار ہے نواز شریف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، ان کے لوگوں کا، کہ وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اس کو آگے چیلنج کرتے ہیں نہیں چیلنج کرتے ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باضابطہ طور پہ جناب شہباز شریف کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے. نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کسی پروگرام کے اندر بھی اس پورے معاملے پہ پارٹی پالیسی کو واضح کرنے کے لیے آج کسی بھی چینل پہ نظر آئی ہے. اور یہ بات اہم ہے کہ کل جناب شہباز شریف نے اپنی پارٹی کی ایک میٹنگ بلائی ہے جہاں پر اس سلسلے میں شاید باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا. آج پریس کانفرنس میں بیرسٹر فاروق نسیم نے یہ وضاحت کی کہ نواز شریف کا نام ECL سے نہیں نکالا جا رہا، بلکہ انہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر جانے کے لیے صرف 1 ماہ کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر یہ قابل توسیع اجازت ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ضمانتی بانڈ مانگے ہیں بلکہ انڈیمنٹی بانڈ طلب کیے ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ یعنی تاوان، باہر جانے کی دستاویز، اس کے لیے اردو لغت میں بہت سارے معنی موجود ہیں. اس کے ذریعے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے پر پاکستان کے ماہرین قانون ان جناب فاروق نسیم کی اور حکومت کی لیگل پوزیشن سے ایگری نہیں کرتے ہیں. میری نظر میں ایسا کوئی قانون یا رول نہیں ہے جو کہ کیبنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی کنڈیشن لگائے. کسی نہ کسی طرح یہ انشور کیا جائے کہ نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں باہر تو واپس بھی آ جائیں، اور اس کے لیے شورٹی کا ریکوائرمنٹ بنائی گئی. نواز شریف صاحب کے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں صرف. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ بات مان جائیں، شورٹی دے دیں اور اس کے مطابق چلے جائیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے لگائی گئی اس کو عدالت میں چیلنج کریں، اور عدالت ضرور پوچھے گی حکومت سے کہ آپ رول یا ریگولیشن بتائیے جس کے تحت آپ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے. اور چونکہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، پہلے اس کا کیس نہیں گیا،
عدالت میں، تو عدالت کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا اس کے اوپر بھی کہ ایسی کنڈیشن لگا سکتی ہے کیبنٹ کے نہیں۔ انڈیمنٹی بانڈ میں ضامن بنیں گے کہ حکومت پاکستان کو اس میں سے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر یا تو نواز شریف صاحب واپس آ کے اپنے مقدمات کو فیس کریں گے، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم نیشنل ایکسچیکر کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، میں ان کی جگہ پہ وہ پیسے پورے بھروں گا۔ تو میرے خیال میں تو حکومت نے ایک بڑی ریزنیبل، بڑی لینینٹ ایک اپروچ اپنائی ہے، یہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ یہ جو بانڈ مانگ رہی ہے حکومت، یہ تفصیل اسے بیان کرنی ہوگی۔ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ خالی کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ اگر ہم واپس نہیں آئے تو ہم آپ کو 7.5 کروڑ دیں گے اور ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا، تو بس ٹھیک ہے، وہ بانڈ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس آلریڈی اگر وہ واپس نہیں آئے تو ان کے بیل بانڈز موجود ہیں، اگر وہ ایبسکاؤنڈر ہو گئے ان کی پوری جائیداد آپ کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ ڈار صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ ایک گنجائش بنا رہے ہیں، ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ نواز شریف چلے جائیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگا کے بھیجنا چاہتے ہیں۔ سو مجھے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ میاں صاحب کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اپیل ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے ان کو بیل پہ رہا کر دیا ہے۔ جب بیل پہ رہا کر دیا ہے اور اس کی ایک انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے ان سے، اس کے بعد ایک اور ایڈیشنل کنڈیشن جو کہ ضمانت ہی کے لیول کی ہو، اس کو امپوز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لا میں ایک انوویشن ہے، یہ ایک نئی بات ہے، ایک اختراع سی ہے، نئی ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کر دیا۔ اس کے ایز سچ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، خاص طور پر کرمنل لا میں اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ واضح طور پر لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے اس معاملے میں سیاسی جو اس کے معاملات ہیں، جو سیاسی اس کے مضمرات ہیں، جو سیاسی اس کا کاسٹ ہو سکتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کی جو قانونی مضمرات ہیں اس کو شاید اس کا ویٹ اتنا نہیں تھا، اس کا وزن اتنا نہیں تھا۔ اسی لیے لگتا یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ترجیح اس بات کی دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو، وزیر اعظم کو اس کا کتنا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کا کتنا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اسی دوران آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جس میں اسلام آباد میں جاری دھرنا مولانا فضل الرحمان نے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا اب پاکستان کی بڑی شاہراہوں پہ پھیل جائے گا، جہاں پر وہ ٹریفک کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام معاملات پہ حکومت کے سامنے یہ سیاسی چیلنج ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں اور یقیناً حکومت کی کابینہ کے اور حکومت کے بہت ہی اہم رکن۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ جو آوازیں آ رہی تھی حکومت کو کہ یہ ایک خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، اس کو کسی صورت سے سیاست سے نہ جوڑیں، اس کو آپ جانے دیں، میاں صاحب کو جلد از جلد جانے دیں، وہ شاید سیاست کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ مانے آ گئی اس کے سامنے، اور جو اسی لیے ایسا لگا کہ آپ لوگوں نے فیصلہ تو کیا مگر بعض لوگوں کے نزدیک دودھ تو دیا مگر مینگنی ڈال کے۔ خان صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہم نے اس مسئلے پہ سیاست نہ کی ہے نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانی صحت کا مسئلہ ہے، اور ہم نے اس کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت یاب رکھے اور ان کا بہتر سے بہتر علاج ہو سکے۔ جو ملک کے اندر ہمارے پاس سہولتیں تھیں ہم نے میسر کیں۔ اب ان کے اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور میڈیکل بورڈ سمجھتا ہے کہ ان کو فردر انویسٹیگیشنز کے لیے باہر جانا ہے، تو حکومت نے انسانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن جہاں انسانی پہلو ہے وہاں ایک قانونی پہلو بھی ہے جس سے ہم صرف نظر ہو نہیں سکتے۔ مت بھولیے کہ وہ ایک کیس میں سزا یافتہ ہیں اور کچھ کیسز ان کے زیر التوا ہیں۔ جب ان کو آپ بیلنس کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش کہاں پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کابینہ نے اور وزیر اعظم نے جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں، جو وزارت قانون ہے، ان سے رائے مانگی ہے، ان سے مشورہ مانگا ہے کہ آپ قانون کو دیکھیں اور پھر ہمیں گائیڈ کیجیے۔ انہوں نے مفصل جائزہ لیا ہے، کیس لا کو اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک رائے دی ہے، اور اس رائے سے انہوں نے گورنمنٹ کو بھی آگاہ کیا ہے، اور گورنمنٹ نے ان کی رائے کو محترم سمجھتے ہوئے ایک راستہ نکالا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی
PML-N کی قیادت سے کہ وہ بھی اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں، ان کی صحت کو ترجیح دیں اور انہیں فی الفور ان کو باہر بھیجنے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ حکومت کی طرف سے کوئی اب بندش نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں مخدوم صاحب کہ چلیں آپ نے کہا 7 ارب روپے کے ہمیں بانڈ چاہیے۔ بانڈ تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہمارے ایک لیگل ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ کاغذ پہ وہ اپنا اسٹامپ لگا کے دے دیں اور وہ کہیں کہ جی کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر میں نہیں آیا تو آپ اس میں 7 کروڑ روپے دوں گا، وہ بھی ایک بانڈ ہے۔ ایک پراپر لیگل ڈاکیومنٹ ان سے کہیں آپ ایسٹس لائیں، وہ ہمارے پاس جمع کرائیں۔ آپ عدالت تو نہیں ہے نا، آپ بہرحال ایک ایکسٹراڈنری میجر لے رہے ہیں جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے اس کا ایک جامع بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ عدالت تو نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے، تو آپ اس مرحلے کو آسان بھی کر سکتے ہیں۔ کمران خان صاحب، اس کی نظیر بھی نہیں ہے کہ کوئی شخصیت جو سزا یافتہ ہو اور وہ باہر جانے کا اس قسم کا تقاضا کرے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قانون گنجائش کیا دیتا ہے۔ ہم نے دیانتداری سے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اس وقت ان کی صحت اور ان کی جان کو ترجیح ملنی چاہیے اور ان کو دینی چاہیے۔ اب جو قانونی پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک معقول راستہ، فرض کیجئے اگر ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی اختیار نہیں ہے تو دیکھیے عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آزاد ہیں۔ ہماری وزارت قانون نے اس کو عدالتی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے دیکھا ہے، جو کیفیت ہے صحت کی، جو نواز شریف صاحب کی صحت کی کیفیت ہے، یہ آپ نے سن لیا کہ یہ پہلی بار پاکستان میں اس قسم کا معاملہ کسی عدالت میں جائے گا اور یہ طول کھینچے گا۔ جناب نواز شریف کو تو آج کل کے اندر جانا ہے، آپ کو پتا ہے اسٹیرائڈز ان کو دیے جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز نے ان کو روک دیے ہیں۔ اب آپ اس مرحلے کو آسان بھی تو بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کو بھی عدالت نے صرف 8 ہفتے دیے تھے اور اس کے بعد وہ معاملہ پھر آپ کی کورٹ میں آ جاتا، تو اس کا آسان بھی بنایا جا سکتا۔ یقین جانیے خان صاحب، طول دینا مقصد نہیں ہے، یقین جانیے آسانی پیدا کرنا مقصود تھا، مقصود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی مسلم لیگ نون کی قیادت جو مل رہی ہے ان کو بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور ایک درمیانی اور معقول راستہ اختیار کرنا چاہیے جو حکومت نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو انا کا اور ضد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فی الفور باہر جانا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے۔ دیکھیے کوئی فوری ان سے کوئی مطالبہ تو نہیں کر رہا، کوئی پیسوں کا تقاضا تو نہیں کر رہا۔ ہاں، جب ان کی نیت ہی درست ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ علاج کے ساتھ ساتھ وہ جیسے طبیعت سنبھلتی ہے واپس آ جائیں گے، تو پھر خدشہ کیا ہے، پھر ڈر کیا ہے، پھر خوف کیا ہے اس بانڈ کو دینے میں، اس شورٹی کو دینے میں؟ لیکن وہ بانڈ مخدوم صاحب، کیا وہ بانڈ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب لکھ کے دے دیں کہ اگر یہ نہیں آتے، اور پھر مثال، میں تو ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، تو ہم پر یہ جرمانہ ہوگا اور ہم واٹ ایور دا لینگویج ہم اس کو کر لیں گے، لیکن اثاثے لانا، پھر اثاثوں کو آپ کے پاس جمع کرانا، ان کی یعنی کہ پوری لیگل ڈاکیومنٹیشن کرنا، اس میں تو پھر یہ تو اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوگا نا۔ بالکل مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صاحب ثروت ہیں، ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، انہوں نے صرف ان کو ایک گارنٹی کے طور پہ رکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ استعمال نہیں ہو رہے۔ ہم ان کی نیت پر شبہ نہیں کر رہے، وہ کیوں اس ہچکچاہٹ سے، جس ہچکچاہٹ کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے تو ایک شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید انہیں جانا ہے، واپس نہیں آنا۔ بالکل نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جانا باہر، ہمارا جانے کا صرف اور صرف مقصد علاج ہے۔ تو اگر علاج کے لیے ہم نے کہا ہے آپ کو درکار ہے تو اجازت دے دیتے ہیں، اور فرض کیجئے آپ کے ماہرین ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ 4 ہفتے کافی نہیں ہے، مزید ٹائم درکار ہے، تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بڑا ریزنیبل راستہ باہر کا دیا گیا ہے، اور PML-N کی قیادت کو اگر وہ سیاست نہیں کر رہی اور اگر ان کی جان ان کو خاطر ہے، مطلوب ہے، ان کی صحت انہیں مطلوب ہے، تو انہیں فی الفور
اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن اور ان کو باہر لے جانا چاہیے. یہ جو آپ تقاضا کر رہے ہیں یا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کرے، کیا آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی ایک تو انتہائی پیچیدہ بیماری ہے، یقینی طور پہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پہ اس کی تصدیق کرائی ہے کہ وہ ایک کرٹیکلی ال پیشنٹ ہیں، اس پہ کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، اگلے مہینے وہ 70 سال کی عمر میں ہو جائیں گے. کہاں وہ اب آپ کو یہاں پہ ڈسیو کریں گے، کہاں وہ آپ کو کریں گے؟ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ بتا سکتے ہیں دنیا کو کہ جی ان کی اتنی طبیعت خراب تھی اور ہم نے کہا کہ آپ کو جانا ہے باہر، اور عدالتوں نے آپ کی سزا معطل کر دی ہے، سزا معطل ہے ان کی سر، اور ضمانت پر ہیں وہ، تو اس میں قانونی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے پاس ECL سے نام ہٹانے کی اجازت ہے، آپ کے اختیار ہے، آپ دے دیتے. تو یہ جو تقاضا آپ PMLN سے کر رہے ہیں، یہ سیاست آپ نہ کرتے. ہم سیاست نہیں کر رہے خان صاحب، یقین جانیے ہم سیاست نہیں کر رہے. ہم قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ راستہ نکالا ہے. یقین جانیے یہ گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ راستہ تلاش کیا ہے، ان کو باہر بھیجنے کے لیے راستہ تلاش کیا گیا ہے اور قانونی اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوا ہے. اب فرض کیجئے ان کے صاحبان کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر ہمارا نقطہ نظر مضبوط نہیں ہے، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں، وہ فیصلہ دے سکتی ہیں، اور معاملے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت اس پہ کوئی لمبی چوڑی اس پہ کوئی طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فی الفور فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن مخدوم صاحب، آپ عدالتوں سے کہہ رہے ہیں جہاں پر اس قسم کے مقدمے کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، حکومت اس مسئلے کو 1 منٹ میں حل کر سکتی تھی، یہ شک نہیں ڈالتی حضور والا، تو وہ معاملہ ویسے ہی ریزالو ہو جاتا. خان صاحب اگر ہمارے سامنے یہ قانونی قدغن نہ ہوتی اور اس قسم کی ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی تو ہم فی الفور کر دیتے. یقین جانیے ہم نے سارے حالات، لیکن مخدوم صاحب آپ کو تو عدالت نے یہ تک اختیار دے دیا ہے نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہی کہ 8 ہفتے کے بعد جب ان کی ضمانت کی مدت بھی ختم ہوگی تو اس کی ایکسٹینشن آپ خود ہی کر دیجئے گا، عدالتوں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. آپ کو تو اتنا امپاور کر دیا ہے ان کے معاملے میں عدالت نے آپ کو سارا، اور کہا کہ آپ اس ضمانت کے لیے بھی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. حکومت پنجاب خود شخصی ضمانت پہ جناب نواز شریف کی ضمانت پہ رہا کر سکتی تھی. یہ تو آپ کو تو کمپلیٹلی ان پاور عدالت کر چکی ہے. آپ پہلی بات چاہ رہے ہیں کہ عدالت لے جائے. خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر رہے. ہمیں ان کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے. لیکن فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ وہاں وہ جاتے ہیں اور لوٹتے نہیں ہیں، اور جو ان کے کیس چل رہے ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، تو کل کو یہ بھی سوال کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے اس پہلو کو سامنے کیوں نہیں رکھا، آپ نے اس چیز کو سامنے کیوں نہیں رکھا. ماضی میں اس قسم کے لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے ماضی کی پریکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا. بہت بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب.